بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ملک کی لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال، حکومت نے عمران خان کو بھیج دیا لیکن عمران خان نے لوگوں میں جگہ بنا لی۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل میں بہت بڑے جلسے سے پرجوش کراؤڈ کے آگے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سن لو، تم ہو میر جعفر، تم ہو میر جعفر۔ اس موقع پر ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں، ایک قوم۔ تو جب قوم بنتی ہے وہ ہر مشکل وقت سے آسانی سے نکل آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے سمجھ کہتا تھا کہ 20 لاکھ لوگ میری 20 تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے، لیکن اب یہ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے جو لوگ آپ کا رسپانس ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نے پرجوش خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری اور شریف برادران کو للکارا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو لوٹتے ہیں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، فوج کے بارے میں دھمکی امیز نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور پھر ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام، عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا نام ECL میں ڈال دو، میں نے ملک سے نہیں جانا، میں اس ملک کی آزادی کی جنگ حاصل کر کے رہوں گا۔ انہوں نے آج اس بات کو پھر دہرایا کہ میرے خلاف سازش امریکہ میں ہوئی جس کے تانے بانے لندن میں بنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اسلام والا پاکستان میں موجود میر جعفر اور میر صادق نے کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان PTI کے چیئرمین نے کہا نواز شریف اور اس کی بیٹی ہمیشہ فوج کو گالیاں دیتی رہی ہے اور فوج پر ایسے سنگین الزامات لگاتی رہی ہے کیونکہ فوج پاکستان کی محافظ ہے اور اس کے بغیر پاکستان کا سلامت رہنا ممکن ہی نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جو اشتہاری ہے، مجرم ہے، وہ اور اس کی بیٹی فوج کو گالیاں دیتی رہتی ہے اور چھوٹا بھائی چیری بلوسم ان کے بوٹ کا پالش کرتا رہتا ہے۔ یہ سب باتیں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف چیری بلوسم ہے اور بوٹ پالش کرتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے پرجوش تقریر کی اور اس موقع پر عوام کا، جمع غفیر کا جوش و ولولہ بھی دیدی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں آئندہ آپ نے اگر PTI کے جتنے جھنڈے لانے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لانے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا شہباز شریف نے مجھ پر فوج کے خلاف باتیں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے کبھی مودی کی جرت نہیں تھی کہ پاک فوج کے خلاف بات کرے۔ انہوں نے کہا میرے سے زیادہ اس قوم کو فوج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایک پاک فوج کے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک عمران خان پہ۔ انہوں نے کہا کہ میں فوج کے خلاف کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، بعض لوگوں کا کہنا ہے، غیر جانبدار حلقوں کا، جو ایبٹ آباد میں انہوں نے جلسہ کیا اور سراج الدولہ کی مثال دی، تو اس کو آج سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں میر جعفر ہرگز ادارے نہیں، شہباز شریف کو کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب میں آیا تھا تو ملک کو غلامی کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ایک بلوچستان کو الگ کیا جائے، ایک پاک فوج جو میری فوج ہے، جو آپ کی فوج ہے، جو پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کی جائے۔ اور اس کی یقینی بات ہے پاکستان کی قوم اپنی فوج سے عشق کرتی ہے، نفرت کا تصور بھی نہیں۔ اگر کوئی جاہل مطلق یہ سمجھتا ہے کہ عوام فوج سے ناراض ہے یا ناراض ہو سکتی ہے یا ناممکن ہے، اگر کہیں کوئی غلطی بھی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف ماضی میں بھی لوٹ کر دونوں ملک سے بھاگ گئے تھے اور NRO لے کے 2007 میں واپس آئے۔ انہوں نے کہا یہ فوج کو گالی گلوچ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور بعد میں امریکہ، لندن اور دبئی بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آصف علی زرداری نے بھی کہا تھا تم کون ہوتے ہو، تم 3 سال کے آتے ہو فوج کو مخاطب کر کے ہوئے، میں اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، اور پھر اسی فوج سے NRO لے کر آئے۔ انہوں نے کہا مشرف نے NRO دے کے ظلم کیا، ان ملکوں نے ملک کو لوٹا ہے۔
ناظرین اس موقع پر عوام بڑی پرجوش تھی، نعرے لگا رہی تھی کہ عمران خان کال دو، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکہ کی سازش نامنظور، امریکہ کی سازش نامنظور، امریکہ کی غلامی نامنظور، امریکہ کی غلامی نامنظور، امریکہ کی غلامی نامنظور۔ اس موقع پر انہوں نے کہا زرداری تم بھی ٹھیک ہو، جو میں بہت جلد سندھ آ رہا ہوں اور سندھ سے کرپشن سے پاک کرنے کے لیے زرداری کا صفایا کروں گا۔ عمران خان نے آج عوام کے ساتھ پرجوش تعداد دیکھ کے ان کا جیلم کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ موجودہ حکومت میرا نام یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ECL میں نام ڈال دے، میں ملک سے نہیں بھاگوں گا، میں اس ملک کی آزادی، خود مختاری اور آزاد خارجہ پالیسی کی لیے جد و جہد اور جہاد کر رہا ہوں عوام کے لیے، میں اقتدار کے لیے نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیا تو میرے خلاف سازش بن گئی اور مراسلے میں عدم اعتماد کا لفظ لکھا گیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ انہوں نے کہا میں روس گیا تو میں نے ان سے وعدہ لیا، ان سے میرا معاہدہ ہو گیا کہ روس پاکستان کو 30% تیل اور گندم کم قیمت پر دے گا، لیکن موجودہ حکمران امریکہ کے اشارے پر وہ بھی معاہدہ ختم کر رہے ہیں، اور ان کو باہر وزٹ کیا تو انہوں کو کسی نے بھی پیسے نہیں دیے اور ملک اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا مجھ پر مہنگائی کا الزام لگانے والوں نے آ کے روزمرہ کی اشیاء، چینی، دال، گندم، روٹی، پانی، ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے کہ عام آدمی کی خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سازش میرے عمران خان کے خلاف سازش بنی امریکہ میں، لندن میں اس کے اعلیٰ کار تھے اور اس پاکستان میں میر صادق اور میر جعفروں نے اس پر عمل کرایا، اور میں انہیں بے نقاب کر کے چھوڑوں گا۔ مجھ میں اور فوج میں فاصلہ پیدا کرنے والے احمق ہیں۔ میری ہوتے ہوئے نریندر مودی کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ پاک فوج پر کوئی حملہ کر سکے، کیونکہ میں نے نریندر مودی کو کہا تھا کہ تم مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہو، تمہیں اس وقت تک بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک مقبوضہ کشمیر کو UNO کی قرارداد کے مطابق حل نہیں کرتے اور انہیں آزادی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو جو لایا ہے، سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو لایا ہے، اب اس نے موجودہ شہباز شریف کو حکم دیا کہ مودی کے ساتھ دوستی کرے۔ یہ مودی وہی ہے جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی داستاں قائم کریں۔ انہوں نے کہا ان کے پارٹنر بھی وہاں ہیں۔ اس موقع پر PTI کے چیئرمین نے کہا کہ یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں اور اربوں خربیں روپے لے جاتے ہیں۔ مجھ پر قرضہ لینے والے الزام لگائیں، بتائیں کہ 40 سال میں انہوں نے جو قرضہ لیا اس قرضہ اتارنے کے لیے اب قرضے پہ قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ اقتدار ہوتی ہے تو ملک میں آ جاتے ہیں اور بادشاہت کرتے ہیں، جیسے ہی اقتدار سے اپوزیشن آتی ہے، چاہے زرداری ہو چاہے شریف فیملی ہو، ملک سے بھاگ جاتی ہے، اور ان کے ٹھکانے اصل میں امریکہ، لندن اور دبئی ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اس وقت شرم آتی ہے کہ میرا پاکستان خود مختار ہے، یہ قوم جاگ چکی ہے، جب میں دوست ممالک کے ساتھ قرضے مانگنے چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کبھی میں نے اپنے والد سے بھی قرض نہیں لیا تھا، لیکن 40 سال اس حکومت کو مسلسل لوٹ مار کرنے والوں نے قرضوں کی دلدل میں اتنا پہنچا دیا ہے کہ اس کو IMF سے قرضے لیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ حکومت کو قرضوں سے نکال کر اس کی آمدن بڑھاؤں اور ملک کو بیرونی دباؤ سے نکالوں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں، جس طرح ہم قوم بنتے جا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہماری آزادی قریب ہے اور طاقت کا استعمال کرنے والے مجھے نہیں روک سکتے۔ اب 20 لاکھ کی بجائے 25 لاکھ لوگ اس حکومت کے خلاف آئیں گے اور اس حکومت کو 3 ماہ میں کم سے کم الیکشن کرانا ہوگا۔ انہوں نے خود نعرے لگائے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ انہوں نے کہا جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کل شہباز شریف نے مجھے للکار کر یہ پیغام دیا ہے کہ ساری عمر انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے مریم نواز صاحب اور نواز شریف نے جو الفاظ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہے ہیں وہ قابل تکلیف ہے۔ ناظرین بڑی بدقسمتی ہے، کاش عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی تھی تو وہ اس وقت جن لوگوں نے ملک کا خزانہ لوٹا تھا ان کو قرار واقعہ سزائے دیتے اور ان کے پیٹ سے پھاڑ کر پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ لاتے۔ اب امتحان یہ ہے کہ
اچانک حکومت 14 جماعتیں اکٹھی ہو کے حکومت بنائی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب اور دیگر قائدین نے دیا ہے کہ عمران خان بکھلا گئے ہیں کیونکہ اکثریت ان کے پاس نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت پر الیکشن وقت پر کرائیں گے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمران خان آئین شکن ہیں، جبکہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک قابل حیرت بات ہے کہ حکومت ادھر موجود ہے، 1 ماہ سے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا، لیکن عمران حکومت نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح آئینی، سیاسی اور معاشی بحران نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے ہر پاکستان کی 22 کروڑ عوام سمیت اوورسیز پاکستانی سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ کیا اس مشکلات میں شکار سے اور آئندہ تصادم اور خون ریزی سے بچانے کے لیے کوئی ادارے اپنے کردار ادا کریں گے؟ موجودہ صورتحال میں حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے اور نفرت انگیز تقریروں سے عوام میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت کا تقاضا ہے کہ بعض ادارے یا کوئی ایسے بیٹھ کے حکومت اور اپوزیشن کو بٹھا کے صاف شفاف الیکشن کرائیں اور آپ کے منتخب کرتے نمائندے اسمبلی میں جائیں، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو۔ انتقام، اور اگر موجودہ حکومت نے عمران خان کے احتجاج کو طاقت، زور اور تشدد سے روکنے کی کوشش کی تو اس کی نتیجے میں ملک بھر میں افراتفری پھیلے گی، جو کسی بھی صورت پاکستان میں نہیں۔ دوسری طرف معاشی صورتحال نہایت بری سچویشن ہوتی جا رہی ہے۔ آئندہ 3 ماہ بعد تنخواہ دینے کے گزارے نہیں۔ اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا، شریف فیملی اور زرداری نے، کہ وہ آ کر مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ IMF کی شرائط سخت رکھ دی ہیں۔ انہوں نے 10 مئی کو پاکستان آنا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کی شرائط پر 30 روپے پیٹرول بڑھایا جائے، بجلی اور دیگر چیزوں پر سبسڈی ختم کی جائے، اور اس کے بعد دوحہ پہ ہو۔ ناظرین، عوام کی طرف اگر IMF کی پوری شرائط مانتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، جس میں عام آدمی کی زندگی اجنن ہو جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان کی قوم کو قوم بننا ہوگا، ہمیں سب کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا، ٹیکس چوری کو ختم کرنا ہوگا، اور پاکستان کو اپنے ملک اور اپنے گھر کی طرح اس کی حفاظت کرنا ہوگی، اور آپس میں سیاسی رنجشوں کو اختلاف رائے سے بجائے پیار محبت سے حل کرنا ہوگا۔ پاکستان اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ سیاست دانوں کی آپس میں بڑھتی ہوئی اختلاف رائے دشمنی میں بدل چکی ہے، اور دشمنی انتقام میں بدل چکا ہے، اور انتقام انارکی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔